اس ٹرین کی 9 بوگیاں تھیں، تقریباً 1000 مسافر سوار تھے۔ جب گاڑی لاہور ریلوے اسٹیشن پر آ کر رکی تو صرف 8 مسافر زندہ تھے، اور وہ بھی بہت بری طرح زخمی تھے۔ پوری ٹرین جیسے خون میں نہا کر آئی تھی۔ لندن ڈیلی میل کے نمائندے کا آنکھوں دیکھا حال ہے۔ آگ اور خون کا یہ کھیل سارے ہندوستان میں جاری تھا۔ لاکھوں لوگوں کو ہجرت کرنا پڑی۔ صرف دہلی اور لاہور کے راستے ٹرینوں پر 55 سے زائد حملے ہوئے۔ سب سے زیادہ مہاجرین مشرقی پنجاب سے ہجرت کر کے پاکستان میں داخل ہوئے۔ لدھیانہ اور امرتسر کے درمیان سکھوں کے مسلح جتھے ٹرینوں کو روک کر ظلم کی تاریخ رقم کرتے رہے۔ ایک ایسی ہی اسپیشل مہاجر ٹرین محکمہ دفاع کا عملہ اور ان کے اہل و عیال کو لے کر پاکستان آ رہی تھی کہ اسے بھی روک لیا گیا۔ نہ جانے کتنی عورتوں کو اغوا کیا گیا۔ جب خون کا دریا عبور کر کے یہ ٹرین پاکستان پہنچی تو اس میں 460 لاشیں ملیں۔ کبھی پٹیالہ میں ٹرین کو روک کر جب مسلمان بچے کرپانوں پر اچھالے جا رہے تھے، تب حفاظتی عملہ ایک طرف کھڑا ہو کر قتل عام کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ بے شمار لاشیں قریبی نہر میں پھینکی گئیں۔ تقریباً خالی ٹرین پاکستان پہنچی۔ ہندوؤں کی وحشت اور بربریت کا اندازہ لگایا ہے جب مہاجرین کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ قیام پاکستان کے بعد پہلی عید آئی تو ایک مال گاڑی لاہور اسٹیشن پر آ کر رکی، جس کی ایک بوگی میں بچوں کے سر اور عورتوں کی کٹی ہوئی جسم کے حصے تھے، اور بوگی کے باہر لکھا ہوا تھا کہ پاکستان کے لیے عید کا تحفہ۔ اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والے ملک میں ہر گلی، ہر نکڑ، ہر جگہ پر رشوت، جھوٹ، بددیانتی، ظلم و جبر اور ناانصافی، کرپشن ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق کر رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران غلط ہیں۔ جیسے قوم ہوگی ویسا ہی حکمران ہوگا۔ بجائے اوروں کو غلط کہنے کے اپنے آپ کو بدلو اور پھر دیکھو کہ انقلاب کیسے نہیں آتا۔ جس عظیم مقصد کے لیے لاکھوں قربانیاں دی گئیں، جس مقصد کے لیے گردنیں کٹوائی گئیں، جس مقصد کے لیے عورتوں کو کاٹ کاٹ کے پھینک دیا گیا، جس مقصد کے لیے عورتوں کے اعضاء کو تن سے جدا کیا گیا، جس مقصد کے لیے بچوں کو ماؤں سے الگ کیا گیا، جس مقصد کے لیے ہمارے مردوں نے اپنے خاندان کو بچانے کے لیے اپنی جانیں دے دیں، جس مقصد کے لیے باپ نے اپنی جوان بیٹیوں کو خود اپنے ہاتھوں سے مار دیا، جس مقصد کے حصول کے لیے گھر بار، عزت، شان و شوکت چھوڑ کر ہمارے اسلاف یہاں پر آئے، تو کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ کیا ایسے ہی لاکھوں افراد نے دریاؤں کو اپنی عظیم لاشوں سے بھر دیا؟ چند سال پہلے ایک مولانا کا بیان سنا کہ جس دریا سے مسلمان گزر رہے تھے، اسی دریا سے متعلق ایک بوڑھے نے بتایا کہ سکھوں کی فوج میں میرے پیچھے بھی تھی، اور میں خوف مخلوق خدا اور آگے دریا دیکھ کر جہاں گھبرایا، لیکن ایمانی غیرت اور اللہ پر توکل کی وجہ سے میں نے دریا کو عبور کیا، اللہ کا نام لیا اور دریا پر پاؤں رکھ دیا، اور کہتے ہیں کہ شروع سے آخر تک لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ واللہ میں نے لاشوں پر سر رکھتے ہوئے دریا عبور کیا۔ مسلمانوں، تمہیں دین محمد ورثے میں ملا، بے انتہا قربانیاں تمہارے اسلاف نے دیں، اور تم اس عظیم دن
بجائے اللہ کا شکر ادا کیے سڑکوں چوراہوں پر بھنگڑے ڈال کر اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو۔ اپنے مشن کو پہچانو، اپنے مقصد کو نہ بھولو۔ یہ اسلامی نظام اور خلافتی نظام کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ جزاک اللہ۔ میں یوٹیوب فیملی میں امید کرتی ہوں کہ میری اس ویڈیو میں جو آپ چھوٹی چھوٹی سی باتیں میں آپ کو کنوے کرنے کی کوشش کرتی ہوں، آپ اس کو سمجھتے بھی ہوگے اور ان سے بہت کچھ سیکھتے بھی ہوں گے۔ میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی سٹوری سناتی ہوں، اور یہ اسپیشلی لڑکیوں کے لیے ہے، اور شادی شدہ لڑکیوں کے لیے۔ میں امید کرتی ہوں اس سے وہ بہت کچھ سیکھیں گی۔ ایک لڑکی شادی کے کچھ عرصے بعد اپنے گھر آئی اور اپنی ماں سے کہنے لگی، اماں میں تنگ آ گئی ہوں اس انسان سے، ہر وقت کے لڑائی جھگڑوں سے زندگی عذاب ہو گئی ہے۔ میرا اب تو جی چاہتا ہے کہ میں اسے جان سے مار دوں، لیکن قانون کی گرفت سے بھی ڈرتی ہوں۔ اماں میں اسے جان چھڑوانا چاہتی ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں؟ ماں نے کہا، بیٹی اگر اتنی ہی تنگ آ گئی ہو تو زہر دے کے مار ڈالو اس کو۔ میرے پاس ایک زہر ہے جو آہستہ آہستہ اثر کرتا ہے، بس وہ کھلا دیا کرنا۔ لیکن بیٹا ایک بات ہے کہ سارا خاندان جانتا ہے کہ اس کے گھر والے بھی جانتے ہیں کہ تمہاری تو اس سے نہیں بنتی، تو شک تو صرف تم پر ہی جائے گا۔ لڑکی بولی، اماں میں پھر ایسا کیا کروں کہ میری جان بھی چھوٹ جائے؟ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ ماں بولی، بیٹا جب تک وہ نہیں مرتا تم کوشش کرنا اچھے سے رہنا، زبان درازی نہ کرنا، اس کی ہر بات کو ماننا، اسے پیار سے بات کرنا، اچھے اچھے کھانے بنانا، اس کی خدمت کرنا، اور بن سنور کر اس کے سامنے جانا، اور کوشش کرنا اسے ہر طرح سے سکون پہنچانا، تم اس کا چین آرام بن جانا۔ بیچارے نے آخرکار مر ہی تو جانا ہے، تو تھوڑے دن اپنا رویہ درست کر کے دیکھ لو۔ اس نے مرنے کے بعد اس کے گھر والوں، خاندان والوں کو تم پر شک نہیں ہوگا۔ لڑکی نے کہا، ماں ٹھیک ہے۔ لڑکی اپنی ماں سے زہر کی پڑیاں لے کر گھر آ گئی۔ کچھ دنوں بعد اچانک وہ لڑکی پھر سے اپنی ماں کے پاس آ کے رو رو کے کہتی ہے، اماں اس زہر کا کوئی توڑ ہے کیا؟ ماں پوچھتی ہے، کیوں کیا ہوا؟ لڑکی بولی، اماں جب سے میں اچھا بننے کا ناٹک کرنے لگی ہوں اس نے جھگڑنا ہی بند کر دیا۔ وہ مجھ سے بہت پیار سے بات کرتا ہے، پیار سے رہنے لگا ہے، میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ اماں میں تو اسے کتنے دن وہ زہر کھلاتی رہی ہوں، وہ مر جائے گا، لیکن اماں میں اب نہیں چاہتی کہ وہ مرے۔ کچھ کرو اماں، وہ نہیں تو میں بھی مر جاؤں گی اس کے بغیر۔ ماں نے پیار سے سر پر تھپکی دی اور کہا، بیٹا وہ زہر نہیں، ایک ہاضمے کا چورن تھا۔ بیٹا اصل زہر تو تم میں تھا، تمہاری زبان میں تھا، تمہارے اندر تھا، جو تم نے بدلا تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ ہماری یوٹیوب فیملی، رشتوں میں بھی یہی صرف زہر ہے جو ہمارے اندر ہے، جو ہمارے اندر زبان کی وجہ سے باہر نکلتا ہے۔ اس زہر کی وجہ سے ہمارے بہت سے رشتے خراب ہوتے ہیں، اور اگر ہم یہ زہر ختم کر دیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ ہماری یوٹیوب فیملی، یہ چھوٹی سی جو ویڈیو ہے شادی شدہ لڑکیوں کے لیے بہت ضروری ہے سننا۔ ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے
کہ کبھی کبھی ہمارے اندر کا زہر ہماری زندگیوں کو کیسے خراب کر دیتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔